نواز، یہاں آپ کو براہ راست لیے چلے، متحدہ رہنماؤں کی اپوزیشن اس وقت جاری کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی، دھمکی دی گئی یا نہیں دی گئی، یہ ابھی طے ہونا ہے، لیکن اس سازش کو اور اس دھمکی کو اپوزیشن کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کو اس لیے جوڑا جا رہا ہے تاکہ عمران خان اپنے لیے کوئی راستہ نکال سکے۔ میں یہ مطالبہ کروں گا اعلی عدلیہ سے کہ جو الزام کل 197 ممبرز پہ لگا، کروڑوں عوام پہ لگا جنہوں نے ان کو منتخب کیا غداری کا، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر کل جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ریزولوشن کو معطل کیا گیا، ان لوگوں پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ اور میرے خیال سے ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ اور اپنا ان کا جو بھی سوچ ہوگی، لیکن میرے خیال سے شاید پچھلا 1 مہینے ہم نے پوری توجہ دی ان ہاؤس چینج اور معاملات پر، اور شاید عمران کو یہ موقع ملا کہ وہ سیاست کے میدان میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرے، ایک غلط، ایک جھوٹا بیانیہ۔ میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، قانونی جدوجہد بھی ہم جاری رکھیں، لیکن میرے خیال سے اب سیاست کے میدان میں بھی ان کا سیاسی مقابلہ انشاءاللہ بھرپور انداز سے ہم کریں گے۔ خوشیاں وہ کل سے منا رہے ہیں کہ جی مبارک ہو مبارک ہو۔ مجھے ایک پرانا قصہ یاد آ گیا کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو پھانسی سے ایک دن پہلے، اس کو جب پھانسی ہونی تھی تو ایک دن پہلے اس نے خودکشی کر لی۔ تو اگلے دن اس کے برادری والے سب جمع ہو گئے کہ جی مبارک ہو، ہم پھانسی سے بچ گئے۔ تو عمران خان صاحب نے غیر جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کی کوشش کی، اپنی حکومت اور اسمبلیز ختم کر ڈالی، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ انہی اسمبلیز میں یہ مسئلہ جائے گا، انہی اسمبلیز کے ذریعے عدم اعتماد ہوگا، اور انہی اسمبلیز کے ذریعے ایک نئی حکومت منتخب ہوگی، اور وہ حکومت پھر یہ فیصلہ کرے گی، وہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا، وہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ الیکشن سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے، ہماری بھی خواہش ہے، لیکن پہلے الیکشن ریفارمز، اس کے بعد الیکشنز۔ شکریہ۔ ایک منٹ مختصر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محترم قائدین کی اجازت سے تفصیلی بات تقریباً ہماری اپوزیشن کی قیادت نے تفصیلاً تقریباً تمام پہلو پہ بحث کی ہے۔ ایک چیز، چونکہ ایک مشترکہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس ہے تو کوشش کروں گا کہ جتنا احتیاط سے کام لے سکوں۔ عمران خان سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک جمہوریت کے خلاف ایک پروجیکٹ ہے جس کو لانچ کیا گیا تھا۔ متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے غیر آئینی اقدام کیا ہے۔ اور یہاں کو بتائیں کہ ملکی صورتحال اور سیاسی حکمت عملی پر غور کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اس اہم بیٹھک میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ملکی صورتحال اور سیاسی حکمت عملی پر غور کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اس اہم بیٹھک میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت، اور اس میں ملکی صورتحال اور سیاسی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اس اہم بیٹھک میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ پنجاب کے مستقبل کا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ خبر کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب اہم ملاقات کریں گے۔ پنجاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔
اور ناظرین، وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی سیاسی درجہ حرارت عروج پر پہنچ گیا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور نمبر گیم پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم عمران خان پر غور کے لیے عثمان بزدار اور محمود الرشید کو اسلام آباد طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور پی ٹی آئی پنجاب کے رہنماؤں کی ملاقات میں دیگر اہم امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ عثمان بزدار اور محمود الرشید وزیر اعظم کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب 6 اپریل کو ہوگا۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی نے اپنے اراکین اسمبلی کو لاہور کے 2 مقامی ہوٹلز میں رکھا ہوا ہے۔ اس وقت نمائندہ نیوز ون سعید لودھی پنجاب اسمبلی کے باہر ہی موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی سعید لودھی، بتائے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آ رہے ہیں مزید؟ کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کر دیا تھا۔ کل شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، جس میں خواتین نے ایک دوسرے کے خلاف ہاتھا پائی کی، اور اس کے علاوہ نون لیگ اور اس کے اتحادی جو ایم پی اے تھے وہ شام افطار تک پنجاب اسمبلی کے اندر رہے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کی جانب سے تمام کمروں کی لائٹیں بند کر دی گئی، اے سی آف کر دیے گئے، اور وائی فائی کا سسٹم منقطع کر دیا گیا، اور گرمی کے اندر ایم پی ایز وہ اسمبلی کے اندر موجود رہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ڈسپرس ہو گئے، اور جو قائد حزب اختلاف ہے حمزہ شہباز، اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے تمام ممبران کو لاہور کے 2 ہوٹلوں کے اندر منتقل کر دیا گیا، جہاں پر وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ قائد ایوان کا چناؤ ہونے کے لیے دوبارہ اجلاس نہیں بلایا جاتا۔ اجلاس 6 اپریل کو دوبارہ منعقد ہوگا، جس میں قائد ایوان کا چناؤ ہوگا۔ تب تک دونوں جماعتیں اپنی اپنی اکثریت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ اب ٹھیک ہے سعید لودھی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج عوام سے براہ راست ٹیلی فون پر گفتگو کریں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر عوام کو اعتماد ملیں گے اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان عوام کے براہ راست ٹیلی فونک کالز وصول کریں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی جائے گی۔ اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ خالد مقبول صدیقی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو اپنا نیا نیریٹو بنانے کے لیے، اور یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے۔ میں کئی دن پہلے بھی یہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ وہ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگر ان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے، امریکہ اور یورپ، یہود اور ہنود ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، قوم آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دفعہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے کل، اس نے آپ کی حکومت کو تو ختم کر ہی دیا ہے، لیکن آپ نے جمہوریت کو ختم کرنے کی بھی انتظام کی ہے۔ اب اگر یہ لڑائی اور آپ کا نیریٹو اور آپ کا سچ یا جھوٹ وہ آپ سڑکوں پہ لے کے آئیں گے، تو میرا خیال ہے باقی لوگ بھی اپنے نئے بیانیے کے ساتھ سڑکوں پہ آئیں گے۔ ہم نے اب تک کوشش یہ کی ہے کہ ہم شرافت کی سیاست پہ ہی قائم رہیں، اس پہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو اگر سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، آپ نے پچھلے الیکشن میں ہم سے 14 سیٹیں جیتی تھی۔ آپ نے ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھی، ہم نے کل آپ کی حکومت چھین لی ہے۔ اور اب اگر فیئر پلے ہوا تو آپ کو نتیجہ پتہ ہے۔ ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے۔
ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے، لیکن آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے، ہمیں نہیں۔ آپ عدالتی کمیشن بنا کے جانا چاہیے تھا آپ کو۔ اب عدالتوں کا کام ہے اس کو ثابت کریں۔ اگر آپ صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جھوٹ ثابت ہوا تو پھر تمام سیاسی قوتوں کا بھی، تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس جھوٹ کے خلاف عدالتی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب متحدہ اپوزیشن کے رہنما کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ خالد مقبول صدیقی گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عدالتی کمیشن بنائیں اور اس حوالے سے تحقیقات بھی کرائے جائیں۔ اسلام آباد سے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ صدر پاکستان نے نگراں وزیر اعظم کے لیے عمران خان اور شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ آرٹیکل 224(1) کے تحت نگراں وزیر اعظم تک عمران خان عہدے پر رہیں گے۔ تفصیل اس حوالے سے جانیں گے اپنے نمائندے کاشف رفیق سے۔ کاشف رفیق بتائے گا خط جو لکھا گیا ہے اس میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ آپ کو بتا رہے ہیں صدر نے نگراں وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم اور شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔ خط کا متن یہ ہے کہ نگراں وزیر اعظم کا تقرر وزیر اعظم اور اپوزیشن کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے 3 دن میں دونوں طرف سے 2 اراکین پر مشتمل کمیٹی کے نام بھیجے جائیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے کاشف رفیق، ہمارے نمائندے سے ہمارا رابطہ ہو گیا۔ کاشف رفیق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے تقاضے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 3 دن کے اندر اندر نگران وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت کی جائے اور صدر پاکستان قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم کا اعلان کریں گے۔ لہٰذا دونوں اطراف سے انہوں نے 2 نام مانگے ہیں تاکہ ان کو حتمی فیصلہ کیا جا سکے، لیکن اگر دونوں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف جو ہے اگر ان کے کسی نام پہ کنسنسس نہیں ہوتا تو یہ معاملہ کمیٹی میں جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اور اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے اور خالد مقبول صدیقی اور دیگر بات کر رہے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کے رہنما کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے، جس میں شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ روز ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا اور انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے آئین شکنی کی ہے۔ 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے بھی یہی غیر آئینی حرکت کی تھی۔ 4 پہ پہنچتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو 1 2 3 ہے ان کو آپ غائب کر دیتے ہو۔ آپ نے وزیر اعظم جو ہمارا یہ پورا طریقہ کار ہے، جب عدم اعتماد پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں تو پھر آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کو توڑا جائے۔ جب اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل صبح اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کیا ہے، تو وہ اسپیکر کا دفتر میں یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ہمارا ہاؤس کو فروغ کیا جائے، اور جب تک ووٹنگ آن دا نو کانفیڈنس موشن از ناٹ کمپلیٹڈ تب تک the motion cannot be disposed of and the house cannot be dissolved۔ اور آپ یہ پروسیس جو ہے تب تک نہیں شروع کر سکتے۔ صرف عمران خان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر کو کرنا ہے کس چیز کے لیے اس نے کو کی، کو کر کے اپنے آپ کو ایک قسم کے انٹرم وزیر اعظم 3 دن کے لیے بنانا چاہ رہا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتے، جمہوریت نہیں چلتے، ماڈرن ریاستیں نہیں چلتے۔ آئین کا، عدالت کا ذمہ داری ہے، اعلیٰ عدلیت کے ہمارے پاس بہت اعتماد ہے، بہت امیدیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا چیف جسٹس ہے ہم سب اس کے سامنے گئے تھے، تو اس لیے گئے تھے کہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کا تاریخ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی کی گئی ہے، ہم وہ نہیں روک سکے۔ آج ہمارا امید ہے، ہمارا اپیل ہے، ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ اس ایک شخص کا کو درست کرے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تسلسل کو مکمل ہونے دے، اور صحیح طریقے سے، آئینی طریقے سے ہم نو کانفیڈنس الیکٹورل ریفارمز
اور ارلی صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جا سکیں. نہیں، آپ نے میرے خیال اس کا بڑا واضح اچھا جواب ساتھیوں نے دیا، بلاول صاحب نے دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر شفاف الیکشنز بالکل اور ارلی الیکشنز، لیکن ہم نے اس مرحلے کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ 197 ممبرز انہوں نے کھڑے ہو کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیا. اس کے بعد جو پارلیمان نے جو نئی حکومت منتخب کرنی ہے، نیا لیڈر دی ہاؤس منتخب کرنا ہے، انہوں نے مل کر پھر شفاف الیکشن کے لیے الیکٹورل ریفارمز لانی ہیں اور دوسرے جو ریفارمز ہیں ان کو لانا ہے. یہ مقصد ہے، اور آپ اب صرف ارلی الیکشن کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو یہ بات مکمل نہیں ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پر بڑا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے متحدہ اپوزیشن کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر متحدہ اپوزیشن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد واپس لے لے تو عمران خان نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے آپ راستہ دے دیں. ہم نے انکار کیا کہ اگر آپ نے استعفیٰ دینا تو دیں، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم واپس نہیں لیں گے. تو کیا اس وقت آج سے 5 دن پہلے عمران نیازی غداروں سے بات کر رہا تھا کہ جناب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں اور میں استعفیٰ دے دوں گا؟ یہ بات آپ مجھے چینل سے 3 دفعہ فون آیا، 3 دفعہ مجھے انٹرپٹ کیا گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جائے؟ صرف کسی طریقے میں اپنے سوال کرتا ہوں نا، مجھے اپنے چینل سے فون آیا. کون سے چینل سے آپ کے چینل آپ سے چینل فون کون سے آیا، ہے؟ ان کون سب سے کے چینل ہے آپ چینل کا؟ سے فون آیا ہوگا، سب کے اوپر پریشر ہے کسی نے کسی طریقے سے. سر اس نے بھی سوال کرنے کی کوشش کیا، کسی طریقے سے ہم نے ایک ایک کر کے سب کا جواب دینا ہے. آپ کسی کو یہ ذمہ داری دیں تاکہ یہ ذمہ داری لے سکے اور سب کے درمیان سب کو یہ موقع ملے. اور جو سب شور بنا چاہتا ہے، سب سے زیادہ زور دیتا ہے، ان کا حق نہیں ہے. یہ ڈیپٹی اسپیکر رہا ہے کنڈی صاحب، یہ مینیج کر سکتا ہے ان چیزوں کو. میں صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ممبر صاحب محمود صاحب اور داور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حیدر صاحب، آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم نے دوسروں کو تو تنقید کی ہے، اس طرح ابھی بھی ہو رہا ہے، اندرونی خانے باتیں بھی ہو رہی ہے. کیا اس کے پیچھے جو کل بھی ہوا ہے اس کے پیچھے فوج ہے باقاعدہ ان لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جس طرح ابھی نگران حکومت بھی بن جائے گی، آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں؟ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں. اس حوالے سے ہمیشہ ایک ہی جواب. یہ ابھی آپ لوگوں کے ایک اسٹرینتھ شو رہے ہیں، جس طرح بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی، اگر نہیں ہے تو گلگت بلتستان اور کشمیر نہیں ہے. سر آج بھی ہم پاکستان ہیں، کل بھی ہم پاکستان تھے اور کل بھی ہم پاکستان رہیں گے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ہمارا جو جمہوریت کا جدوجہد ہے وہ ایک دن کا جدوجہد نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے. اور ہم وہ جدوجہد آج بھی لڑ رہے ہیں، کل بھی لڑ رہے تھے اور اب ہم سب مل کے عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر نگران کی بات ہو رہی ہے ہر سوال میں. قطعاً نگران قبول نہیں ہے. ہمیں اپنا آئین واپس بحال چاہیے اور وہ آئین اور وہ پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ایک طرف بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، دوسری طرف قوم کے سامنے بدماشی کرتا ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ جو حلف اس نے آئین کا اٹھایا ہے وہ حلفاً کہہ دے کہ اس نے بھیک نہیں مانگی کہ مجھے فیس لیونگ دے دو، مجھے میں خود استعفیٰ دیتا ہوں. آپ نے الیکشن کی طرف، ہم نے کہا ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اصلاحات کے ساتھ جائیں گے اور اس پارلیمان کے تھرو جائیں گے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہمارے لوگوں نے دی ہیں، پورے پاکستان نے دی ہے. کسی کو آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس صوبے نے قربانی دی ہے اور اس صوبے نے قربانی نہیں دی ہے. آئین ہمارے اکابر نے بنایا ہے، پاکستان اس پر متفق ہے اور ہم اسی متفق کا آئین کی دفاع کے لیے آج یہاں جمع ہے. اس لیے آپ یا کوئی بھی اس فورس کو تقسیم نہیں کر سکتی. یہ پولیٹیکل فورس ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم مزید قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں.
کابینہ کا فیصلہ تھا کہ مردوں شماری کے بغیر نئے انتخابات نہیں ہو سکتے، تو کیا آپ لوگ جو ہے اس کابینہ کے فیصلے کو وائلیٹ؟ اس قسم کے بہت قانونی اور آئینی سوال پیدا ہو جاتے ہیں جب غیر آئینی کام کیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ آج بھی شامل ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن کوئی اعلان کر کے چلا گیا ہے نا. ہم نے جب یہ حکومت کے حصے تھے ہم بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے اور ہم سب بہت سے ایسے رائے ہیں، لیکن جب ایک آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے فقدان رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم صاف و شفاف ارلی الیکشنز کی طرف بڑھے. اگر ہم غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے کمپرومائزڈ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں، بھلے وہ ارلی ہوں گے، تو یہ جو سلیکشن کا بات 2018 میں شروع ہوا آپ یہ سنتے رہیں گے. یہ ایک موقع ہے عدلیہ کے لیے، ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی اگر داغ ہے تو وہ داغ دھلا دے. پارلیمان پہ جو داغ لگا ہوا ہے ہم اپنے اوپر وہ داغ لگا دیں، اور دوسرے قوتوں کے لیے بھی موقع ہے کہ جو ان کے اوپر داغ ہے وہ دھلا دے. ہم پارلیمانی آئینی اور جمہوری طریقے سے آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جائے، پاکستان کو موقع دے، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے کہ وہ اپنے قیادت کو چناؤ کرے. اگر اس موقع پہ آئینی جمہوری اور قانونی طریقہ نہیں اپنانا جاتا ہے تو پھر جو پاکستان کے عوام پہ اس کے اثر ہوگا ہم سب کو بھگتنا پڑے گا، اور ہم سب پہ ذمہ داری ہے، سارے اداروں پہ ذمہ داری ہے، ساری سیاسی جماعتوں پہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داران طریقے سے آئینی جمہوری قانونی طریقے سے یہ پروسیس کنکلوژن تک پہنچے. ورنہ ہم سب ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، ہم تو اپوزیشن میں تھے، ہم تو 3 سال سے لڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دو، مگر ہمیں آئینی جمہوری اور صاف و شفاف الیکشنز کر کے دے تاکہ نہ میں کہہ سکوں نہ عمران کہہ سکے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا ہے. شہباز صاحب اور بلاول صاحب سے میرا سوال ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ رائے بھی آئی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر وہ کوئی ایسا رول پلے نہ کر سکے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو غالب امکان یہی ہے کیونکہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ارلی الیکشن کال ہو گئے ہیں، تو شاید اسی معاملے کو حل سمجھ کے آپ کو یہ رائے دی جائے کہ جی آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں. تو کیا ایسے ارلی الیکشن کو آپ سب جماعتیں قبول کریں گی اگر یہی سلیوشن دیا گیا موجودہ؟ بالکل نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور جہاں پر پارلیمان جو ہے وہ سپریم باڈی ہے وہیں پر عدالت عظمیٰ کا بھی یہ فرض ولی ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کو تحفظ دیتی ہے، اس کی ضمانت ہے. ہم امید کرتے ہیں جس طرح یہاں پر چیئرمین بلاول نے کہا، میں بھی اپنی آواز ان کی آواز سے ملاتا ہوں اور سب ہم ملاتے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ فل کورٹ میں یہ بنائیں اور معاملہ لے کے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور پارلیمان کے حقوق واپس ملیں، اور جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے. کیونکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ صحیح بات ہے کہ عمران نیازی نے جو حرکت کی ہے اٹ از جسٹ لائک اے بل ان دا چائنا شاپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالت عظمیٰ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. جو بھی وہ کیا وجہ تھی کہ آپ پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف دوسرا آپ کے جو معاہدے ہیں جو چارٹر ہیں وہ آسمانی سلیقے نہیں ہیں، لیکن کیا وہ آئندہ الیکشن تک قائم رہے گی؟ جہاں تک آپ کا اسپیکر کا سوال ہے، یہ بالکل ایک موقف تھا ہمارا متحدہ اپوزیشن میں کہ ہم فوراً شروع کرے، لیکن ٹائمنگ ہمارا مرضی ہے نا، ہمارا فیصلہ ہے. جو بھی نتیجہ ہے، جو بھی کنکلوژن ہوا ہے، سارے اپوزیشن نے کسی بھی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. کل ہم نے عدم اعتماد جمع کیا، اس عدم اعتماد جب جمع ہوا اسپیکر کے خلاف تو اب there was a speaker against the speaker, there's also no confidence motion pending and against the prime minister. When there's عدم اعتماد pending against the speaker
He no longer has the power to prorogue the assembly, and he has to keep the assembly alive for 7 days. That's why it's very upsetting کہ کل ہی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمارا اسمبلی سیشن بحال ہو. ہمارا اس لیے وہاں نہ صرف ہمارا عدم اعتماد نے کل مکمل ہونا تھا آئین کے تحت، مگر آج سے ہمارا عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف، کل سے ہمارا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی شروع ہوا. تو یہ آئین کے سوال ہے، جمہوریت کے سوال ہے، اور یہ سوال عدالت ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں ہمارا آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور کیا قاسم سوری صاحب میں یہ اختیار ہے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں ہے، جہاں ہمارا ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ایک سٹے آرڈر پہ ڈیپٹی اسپیکر ہے، جس کا 62,000 ووٹس ریجیکٹ ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، مگر کسی وجہ سے ابھی تک سٹے پہ چل رہا ہے. اس میں اتنا اختیار ہے کہ آدھا پارلیمان کو غدار کھلا سکتے ہیں. اس قسم کا مذاق ہمارا آئین کے خلاف، ہمارا جمہوریت کے خلاف کھیلا گیا ہے ماضی میں. امید ہے کہ اس موقع کا فائدہ سب اٹھائیں گے تاکہ ہمارا آئین، ہمارا جمہوریت، ہمارا ریاست، ہمارا پاکستان کے ساتھ ہی مذاق بند ہو. سر یہ بتائیے گا، جیسے کہ ابھی 1 بجے کیس کی ہیئرنگ ہے اور آپ سب مخاطب ہیں سپریم کورٹ سے اس وقت پریس کانفرنس کے ذریعے، تو آپ کو جیسے کہ آپ نے بھی ریزرویشنز شو کی ہیں سپریم کورٹ سے بات کچھ کیسز سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کیس میں آپ کی توقعات کے مطابق وے فارورڈ آپ کے کیا؟ That's not the way to frame it. ماضی میں جتنے بھی مشکلات رہے ہیں ہمارے جمہوری طریقہ کار میں، اور جتنے میں ہمارا عدلیہ ماضی کے عدالتوں کے فیصلے پہ تنقید کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ نے خود اپنے طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس سنا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کیس کا حصہ بنے نیا چیف جسٹس کی قیادت میں، تو ہم سب اس عدالت میں پیش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیدیں تو رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ماضیوں کی غلطیوں جو ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوں گے. ہم امید رکھتے ہیں ہمارا اعلیٰ عدلیہ سے کہ اتنا اہم کانسٹیٹیوشنل بحران پہ ایک فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں، کسی ایک ادارے سے مخاطب نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کا دفاع پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے. شہباز صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت فارغ پر جو کیس بھی چل رہا ہے، جس میں اسرائیل کا نام بھی آ رہا ہے، انڈیا کے سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے، وہ کیس بھی پینڈنگ ہے. جس طرح ابھی اسٹے کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک اسٹے پر موجود ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن آپ اس تمام سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گی، اور کس طرح آپ اس بیانے کو عوام تک جو جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے اس کو نفی کریں گے؟ یہ آج پریس کانفرنس اس لیے بحال کری گئی اور پھر انشاءاللہ عدالت کے میں اپنا جو بیٹل ہے وہ اپنے قانونی ماہرین کے ذریعے اس کو ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ سیاسی محاذ پہ ہم مشاورت کے ساتھ بھرپور فیصلہ کریں گے، اور عمران خان کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تا وقت کہ آئین توڑنے والے کو قرار واقعی سزا نہ مل جائے آئین اور قانون کے مطابق. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو. اسلام آباد میں متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے، اور شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ آئین توڑنے والے ہمیں خط لکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کہنے والے پاکستان کے عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں. کوئی سیاسی جماعت کبھی بھی الیکشنوں سے اس طرح سے راہ فرار اختیار نہیں کرتی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اپوزیشن راہ فرار اختیار کر رہی ہے. بڑی سیدھی بات ہے، دنیا بھر میں جہاں پہ پولیٹیکل کرائسس آتا ہے الٹیمیٹ سلوشن عوام دیتے ہیں. الٹیمیٹ حق عوام کو ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیادت جو ہے ان کی وہ کون کرے گا. آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ عوام سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور پاکستان کے لوگ اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ اوپر ظاہر ہے کہ وہ عمل درآمد جو ہے وہ ہونا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے. لیکن سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوئی بھی کوشش ہوئی اس کو ہم ریزسٹ کریں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے آپ کو غدار قرار دیا ہے، ہم نے
ابھی تک اس خط کی تفصیلات پوری طریقے سے عوام کے سامنے نہیں رکھی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ تفصیلات سامنے آئیں، کیونکہ ابھی تک اس میں جس طرح پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا، ہم نے ملک کا انٹرسٹ ہمارے لیے مقدم ہے۔ ہم اس کی کوئی تفصیلی اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کے اب تک نہیں آئے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہم نے پہلے، آج آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو موقع نہیں دیا، ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر سب سے پہلے ہم نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا ان کیمرہ۔ ہم نے شہباز شریف صاحب کو دعوت دی، ہم نے بلاول کو دعوت دی، ہم نے ان سب لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور ایویڈنس دیکھیے، آپ نہیں آئے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو پھر یہ کہا کہ آپ بیک ڈور بریفنگ لے لیں، آپ نے نہیں لی۔ اب بھی وقت ہے، آپ اس طرح سے ان معاملات کے اوپر پبلک گفتگو نہ کریں، یہ آپ کے حق میں۔ ہم کسی کو پاکستان میں غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں آئے ہیں، نہ ہی ہم بانٹنا چاہتے ہیں، لیکن جو آپ کا کنڈکٹ ہے، جس طریقے سے آپ نے اس سارے معاملے کو لے کے گئے ہیں، وہ بہت ہی قابل اعتراض ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر جتنی کم بات ہو آپ کی طرف سے اتنا آپ کے حق میں ہے، یہ بات سن لیں۔ اور پاکستان اس وقت گیئر اپ ہو چکا ہے الیکشن کے لیے۔ صدر مملکت نے یہ کہا ہے، شہباز شریف نے، کہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم نے اپنے 2 نام آج جو ہیں وہ بھجوا دیے ہیں، اگر 7 دنوں میں وہ نام نہیں دیتے، ان میں سے ایک نام جو نمبر 1 نام ہوگا وہ فائنل ہو جائے گا وزیر اعظم کے لیے۔ اور جو اگر وہ کنسلٹیشن کا حصہ نہیں بنتے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ الیکشن سے راہ فرار ممکن نہیں ہے، پورا ملک الیکشن کے لیے گیئر اپ ہے، اور انشاءاللہ 90 دن کے اندر ملک میں الیکشن ہونے ہیں۔ اچھا جی، ایک سیکنڈ۔ اچھا، ایک چیز میں اور کر دوں بات، چودھری صاحب نے ساری الیکشن کے بارے میں بات کر دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو جاری ہے، انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کا احترام کریں۔